أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں مومنین کے اخلاق کو اور مومنین کے صفات کو بیان کیا تھا، اور مومنین کی 3 صفات بیان کی، ایک تو ایمان بالغیب، اور ایک اقامت صلاۃ، اور انفاق فی سبیل اللہ. ان 3 عمل کو بیان کیا تھا، اور ایک چوتھی صفت بیان کی کہ مومن وہ ہوتا ہے، متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری جو آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ سب کے سب سچی کتابیں. ان تمام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ملنے والی ہدایت کے اوپر ہیں. یہی ہدایت کے اوپر ہے، سیدھے راستے کے اوپر وہی لوگ ہیں. اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. فلاح عربی کا ایک لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہو نہیں سکتا. اس کا کوئی ایسا مفہوم نہیں ہے کہ جو اردو میں اس کا لفظ اور اس کا ترجمہ کیا جا سکے. ہم سمجھنے کے لیے ترجمہ کرتے کامیابی، وہی لوگ کامیاب ہیں. ورنہ فلاح کا معنی تو یہ ہے کہ انسان کو ہر مراد حاصل ہو اور ہر قسم کی تکلیف دور، اس کو کہتے ہیں فلاح. مومنین کو مفلحون کہا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہر مراد کا حاصل ہونا، ہر تکلیف کا دور ہونا یہ دنیا میں تو کبھی نہیں بھی ہوگا، لیکن یہ اصل آخرت میں، کہ جب آخرت میں پہنچیں گے اس کی تمام مراد حاصل ہوگی اور تمام قسم کی تکلیفیں دور ہوں. اولئک هم المفلحون، یہی وہ اوصاف تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور سلف کے یہی اوصاف تھے کہ اس اوصاف کو لے کر مسلمان جہاں جہاں بھی گئے اسلام کو پھیلایا. انہوں نے مسلمانوں کو اسلام کی دعوت پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. مسلمانوں کے اخلاق کو، مسلمانوں کے اعمال کو، مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر پوری قوم نے، پورے گاؤں نے، پورے لشکر نے اسلام قبول کر لیا. یہی وہ اوصاف تھے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور اسی کو 18 پارہ جو شروع کیا اس میں بھی قد افلح المؤمنون، اور اس کے بعد پھر 10 اوصاف مسلمانوں کے بیان کیے، اور پھر آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ 10 اوصاف اگر جس کے اندر آ جائیں گے تو وہی جنت کے وارث بنیں گے. جنت کے حقدار، وارث حقدار کو کہتے ہیں، جنت کے حقدار وہی ہوں گے. یہاں صرف 2 وصفوں کو بیان کیا ہے، 10 میں سے 2 وصف. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ دیکھو اس میں سے یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کا تعلق یا تو اس کے بدن سے ہوتا ہے یا اس کے مال سے ہوتا ہے. انسان کی 2 عبادتیں، ایک مالی عبادت، ایک بدنی عبادت. اور بدنی عبادت میں سے سب سے اہم عبادت کون سی؟ انسان کی نماز کی عبادت ہے. تو سب سے اہم عبادت کو بیان کیا، اسی کے ذمے میں سب آ گئے. اسی لیے کہ جس کی نماز درست ہے اس کے سب کام درست. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو گورنر تھے ان سب کو یہی کہا تھا کہ اپنی نماز کو درست کرنا. جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دوسری چیزوں کو تو بدرجہ اولا ضائع کرے گا. تو اصل جمال، تو اصل انسان کے اعمال میں سے، بدنی اعمال میں سے نماز کو بیان کر دیا اور باقی سب خود بخود آ گئے. اور دوسرا مالی عبادت. مالی عبادت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا. اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مفہوم عام ہے.
معنی یہ ہے ہر اس جگہ پر مال کو خرچ کرنا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، سب اس کے اندر آ گئے. حج کرنا بھی اس میں آ گیا، غریبوں کی ضرورت کو پوری کرنا یہ بھی آ گیا، محتاج کی ضرورت کو، سب اس میں آ گئے. تو چونکہ انسان کی دو عبادتیں مالی اور بدنی اس کو بیان کر دیا، اب یہ عبادت دونوں عبادتیں انسان کے اندر مکمل ہوگی تو گویا وہ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہے اور وہی لوگ کامیاب. اب اس کے بعد آگے جو بیان کیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، قرآن پاک کا طریقہ ہے کہ جہاں پر کافروں کے اعمال کو بیان کرتا ہے قرآن پاک بیان کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں مومنین کے اعمال کو بھی بیان کرتا ہے. جہاں پر مومنین کے اعمال کو بیان کرتا ہے قرآن پاک کافروں کے اعمال کو بھی بیان کرتا ہے، مومنین کے انجام کو بیان کرتا ہے، کافروں کے انجام کو بھی بیان کرتا ہے. مومن جنت میں جائیں گے، کافر جہنم میں جائیں گے. اچھا عمل کرو گے وہ بھی تمہیں آخرت میں نظر آئے گا، برا عمل کرو گے وہ بھی آخرت میں نظر آئے گا. تو دو متضاد چیزوں کو، دو متضاد عمل کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان اب سوچ لیں کہ بھئی ایک عمل یہ بھی ہے، ایک عمل یہ بھی ہے. اور دیکھو سامنے جب دو مقابل چیزیں آتی ہے تو آدمی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ایک ہی چیز کو بیان کرے اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز کو بیان نہ کرے تو سمجھنا مشکل. دونوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے. اب تم خود غور کر لو کہ کون سے راستے میں بھلائی ہے، کون سے راستے میں آسانی ہے اور کس میں پریشانی ہے. اب تم اپنی عقل سے کسی ایک راستے کو اختیار کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور مکمل اختیار دیا ہے، مجبور نہیں کیا ہے کہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا. یہ نہیں، اختیار ہے. تم جیو، جتنی میں نے عمر دی ہے وہ تمہیں جینی ہے، تمہیں اختیار ہے جو عمل کرو. لیکن یاد رکھو یہ عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ ہوگا جہنم میں جانا ہے، یہ عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ کہ جنت ملے گی. اب انسان عقل سے سوچے گا کہ بھئی مجھے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. اس لیے دو متضاد عمل کو اور دو متضاد نتیجے کو قرآن پاک بیان کرتا ہے. یہاں پر بھی پہلے مومنین کے اوصاف کو بیان کیا، مومن کی حالت کو بیان کیا. اب اس کے بعد فرماتے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کرتے کرتے ان کے دل ایسے سخت ہو گئے اور کفر کرنے کی وجہ سے ان کے دل سے توفیق کو سلب کر لیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب ان کے بارے میں علم تھا، ازل سے علم تھا اور ابھی بھی کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ کفر کے حالت میں مریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اب سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. اس سے مراد کون سے کافر تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اب ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دل سے توفیق کو ختم کر لیا گیا ہے، سلب کر لیا گیا، اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. اس سے تمام کافر مراد نہیں ہے، ورنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تو دو قسم کے کافر ہوتے. تو یہاں یہ تو اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں. کفر کا معنی کیا ہے؟ کفر کا ترجمہ اگر کریں گے اس کے معنی چھپانا. کفر کے معنی کیا ہے؟ چھپانا. ناشکرے کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے. کفران نعمت، ناشکرا جو ہوتا ہے نعمت کی ناشکری کرنے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے محسن کے احسان کو چھپاتا ہے. اس نے اس کے اوپر احسان کیا، بھلائی کا معاملہ کیا تو اس کا احسان ماننے کی وجہ چھپاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے. اور ایک دوسری بات یہاں پر یہ بھی سن لو کہ کسان، کھیدت، اس کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے. کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں. بیج کو زمین میں چھپانے کی وجہ سے اس کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے. بہرحال کافر کے معنی چھپانا. اور یہاں پر کفر و کافر سے کیا مراد ہے؟
وہ باتیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی طور پر ہے، قطعی طور پر وہ ثابت ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار کرنا اس کو کہا جائے گا کافر، قطعی طور پر۔ ہاں اگر جس کے بارے میں شبہ و بات تو قطعی تو قرآن پاک میں کوئی چیز تو اس میں سے کسی چیز کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ یقینی اور قطعی طور پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے ذریعے سے سمجھایا، تو اب کوئی اس کا انکار کرنے کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے تو جنت ملے گی، اور خدا نخواستہ کفر کی حالت سے جاؤ گے تو جہنم ملے گی۔ تو جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، اور ابھی اس وقت بھی جنت اور جہنم موجود ہے، ایک قطعی دلیل سے ثابت ہے، تو کوئی اس کا انکار کرے؟ جیسے بعض لوگ ہیں کہ مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، جھانسے میں لانے کے لیے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں اور جنت کے حوروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ڈرانے کے لیے نہیں، یہ جھانسے میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پیدا کی اس سے پہلے جہنم اور جنت کو پیدا کر دیا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے، تو اگر کوئی انکار کرے کہ ہاں میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن جنت کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن جہنم کو نہیں مانتا، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ تو کافر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جن باتوں کو بتلایا اور جس کا ثابت ہونا قطعی اور یقینی، ان میں سے کسی کا انکار کرے تو کافر کا ایک معنی خالی نہیں کہ خالی چوٹی لگا دے سر پہ، سب کچھ کرتا ہے لیکن جہنم کو نہیں مانتا، سب کچھ کرتا آخرت کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر کہلائے گا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر دو قسم کے تھے۔ ایک تو وہ کافر تھے کہ جنہوں نے کلم کھلا اسلام کا انکار کیا اور وہ مقابلے میں آ گئے کہ نہیں خدا ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارا خدا ہے، اور کہہ دیا کیا ایک خدا سب کے لیے کافی ہو سکتا ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے، کلم کھلا نبی کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا۔ ایک تو وہ تھے، اور یہ لوگ کہاں پر؟ مکہ میں تھے، مکہ میں مکہ والوں نے کلم کھلا انکار کیا۔ اور ایک لوگ وہ تھے کہ جو یہاں پر اپنے کفر کا اظہار بھی نہیں کر سکے، جرأت بھی نہیں کر سکے، صرف اور صرف اپنی مال کی حفاظت کے لیے، اپنے جان کی حفاظت کے لیے، اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے وہ کفر کا کلم کھلا اظہار نہیں کر سکے، بلکہ یہاں پر انہوں نے اپنے سینے میں کفر کو چھپایا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے، نبی کو بھی دھوکہ دے، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے۔ اسی لیے جب وہ مسلمانوں کی مجلس میں آتے تھے تو کیا کہتے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے لوگ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھی۔ اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو کافروں سے ہم تو تمہارے دوست ہیں، اور ہم کافروں سے اور مسلمانوں سے دوستی ہم اس لیے کرتے تاکہ ان کے راستے میں پہنچائے۔ تو وہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن پاک نے منافق کہا ہے، منافق۔ اور یاد رکھو منافق کا انجام تو کافروں سے بھی خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور جہنم کتنی گہری ہے بار بار بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی جہنم کے ڈھانے سے ایک بڑا پتھر، بڑا چٹان اگر اس کو لڑکا دے وہ 70 سال تک وہ لڑکتی رہے پھر بھی زمین کی تہ تک نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مطلب کہ اگر آسمان سے کوئی چیز ڈالی جائے تو صبح کے وقت اگر ڈالی جائے تو شام تک زمین تک پہنچ جائے، لیکن یہ جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر ایک زنجیر کو ڈالی جائے تو پھر وہ لڑکتی رہے لیکن وہاں تک نہ پہنچے، اتنی گہری۔ تو منافقین کو اس پہ ڈالا جائے گا، تو منافقین بڑے خطرناک ہوتے۔ تو یہاں پر اعتقاد کے اعتبار سے ظاہر میں تو مسلمان اور باطن میں یہاں پر ہو گیا ہے کافر۔ تو اس پورے 18 یا 14 آیتوں کے اندر پہلی 3 آیت میں ایسے کافروں کا بیان ہے کہ جنہوں نے کھلم کھلا اپنے کفر کا اظہار کیا،
اور پھر بعد میں دوسرے رکوع سے ان منافقین کا بیان ہے کہ جنہوں نے اپنے کفر کو چھپایا اور مقصد ان کا یہ تھا کہ دھوکہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پول کو کھول دیا, ان کی علامتوں کو بیان کر دیا کہ منافق کون. تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم, انذار کا معنی بھی سمجھ لو. انذار کے معنی ڈرانا. انذار کا ہم معنی تو کیا کہتے ہیں, اس کے معنی اردو میں کہتے ہیں ڈرانا. اور مراد یہاں پر یعنی ایسی خبر ہو کہ جس پہ ڈر پیدا ہو, اور ابشار یعنی ایسی خبر کہ جس پہ خوشی پیدا ہو. اسی لیے یہاں پر اردو میں ترجمہ کہتے ہیں ڈرانا, لیکن عربی میں انذار کا معنی بڑا بہترین ہے, یعنی ایسا ڈرانا جو شفقت اور محبت کی بنا پر ہو. انسان کا سامنے والے کو ایسا ڈرانا کہ جو شفقت اور محبت کی بنا پر ہو. اور یہ ڈرانا انبیاء کرام کی صفت ہے کہ انبیاء کرام اپنی امت کو ڈراتے, ان کے اوپر شفقت کرتے ہوئے, رحمت کرتے ہوئے کہ کسی طرح میری قوم ایمان لے آئے. جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بھائی دیکھ باہر مت جانا, کتا پریشان کرے گا, باہر مت جانا گر جائے گا, سانپ ڈس لے گا. تو یہ باپ کو بیٹے پر شفقت اور رحمت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ڈرا رہا ہے. اس کے برخلاف جو ظالم ہوتے ہیں, جو لٹیرے ہوتے ہیں, وہ ڈراتے ہیں ہم وہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, اس کو دھمکی کہیں گے, اس کو انذار نہیں کہیں گے. تو انذار کے سامنے والے کو شفقت اور رحمت کی بنا پر ڈرانا. اور انبیاء کرام کی شفقت اور انبیاء کرام کی رحمت کا تو کیا پوچھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر کتنی شفقت تھی اور کتنی مہربانی تھی کہ آپ ہمیشہ اسی میں رہتے تھے, میری قوم ایمان لے آئے, سب ایمان لے آئے. قرآن پاک کو کہنا پڑا کہ اے نبی آپ اتنے پریشان مت ہوئیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں, اتنے پریشان مت ہوئیے, آپ صرف ان کو تبلیغ کرتے رہیں. قرآن پاک میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارے غم کہ آپ اپنی جان دے دیں گے, اتنی شفقت, اتنی محبت. تو اسی لیے انبیاء کرام کو نذیر کہا جاتا ہے, ڈرانے والا. بات نذیر کے معنی مطلق ڈرانے والا نہیں. ڈاکوؤں کو, چوروں کو نذیر نہیں کہیں گے, ان کے اندر صرف دھمکیاں ہوتی. آج کل کے جو ہوتے ہیں حکومت کے اوپر, ان کو بھی نذیر نہیں کہیں گے, وہ تو صرف دھمکیاں دینے والا, ان کے دل میں شفقت نہیں ہوتی. شفقت کے ساتھ ڈرانا. اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ان کے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے, نذیر والا, انذار والا, کہ سامنے والے کو کوئی دین کی بات بتلا ہے تو دل میں شفقت اور جذبہ ہو کہ بھی کسی بھی طرح وہ میری بات کو مان لے. جتنا جذبہ انسان کے دل میں ہوگا سامنے والے کو اثر کرے گا. اور یہاں پر کیا فرمایا, انذرتم ام لم تنذر, نبی کو فرما دیا اے لوگ ایمان لانے والے نہیں. کیوں؟ ان کے دلوں پر آگے فرمایا مہر لگا دی گئی. لیکن یہاں پر یہ کہا کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن نبی کو پورے قرآن میں کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ ایسے کافروں کو دعوت دینا چھوڑ دیجیے, ایسے کافروں کو دعوت نہ دیجیے, یہ کہیں نہیں کہا. بلکہ کہا آپ تبلیغ کرتے رہیے, آپ امت کو راستے بتلاتے رہیے. یہ نہیں کہا کہ جب ان لوگوں کے اوپر ایمان سر پکڑ لیا گیا ہے اب ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان اگر دین کی بات پہنچائے اور چاہے سامنے والا اس کی بات کو قبول نہ کرے, سامنے والے کو اس کی بات پر اثر نہ ہو, لیکن اس کو تو ثواب ضرور ملے. ہم کیا سوچتے ہیں, ہمارے تقریر کا فائدہ کچھ نہیں ہوا, ہمارے چلنے کا فائدہ خود نہیں ہوا کہ ایک بھی کہیں تیار نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا. یہ نہیں, ہمیں تو ہم نے دین کی بات پہنچائی, سامنے والا مانے نہ مانے ثواب تو پہنچانے والے کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا نبی آپ کے لیے ثواب مقرر ہے. ہاں ان کے لیے بات ہے, اب وہ ایمان لانے والے نہیں. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے. اور وجہ کیا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ ہماری بات فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی.
وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے لگے ہوئے۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پر مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اب باہر کی کوئی چیز اندر نہ جا سکے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ سیل پیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بھئی اب باہر کی چیز کوئی اندر نہ جائے۔ کمپنی نے اس پروڈکٹ کو جس طریقے سے پیک کیا ہے، کسی اور نے اس کے اندر ملاوٹ نہیں کی ہے۔ ہم بھی تو وہی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں پر اس طریقے سے سیل ٹوٹا تو ہم نہیں لیں گے کہ بھئی اس میں ہمیں خطرہ ہے۔ تو یہ مہر لگانے کا مطلب کہ باہر کی کوئی چیز اندر نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اب ان کے دل ایمان کی باتوں کی سننے کی صلاحیت سمجھنے کی صلاحیت رکھتے، ان کے کان ایمان کی باتوں کی سننے کی صلاحیت رکھتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں۔ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، دل کے لیے اور کان کے لیے تو کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر لگانے کی اب آس پاس کی کوئی بھی چیز اس کے اندر داخل نہ ہو۔ تو چونکہ دل جو ہے انسان کا دل، اس میں ہر قسم کے وساوس، ہر قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، ہر قسم کے وساوس اور خیالات ہر طرف سے آتے ہیں۔ تو اور اسی طرح اچھی باتیں ہر طرف سے سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو اس طرح مہر لگا دی کہ کسی بھی طرف سے اب وہاں پر بات نہ ہے۔ اور انسان جب سنتا ہے تو آواز بھی ہر طرف سے آتی ہے، کہ ایک طرف سے نہیں، یہاں کی آواز بھی سنے گا، یہاں کی بھی سنے گا، یہاں کی بھی سنے گا، یہاں کی سنے گا۔ تب اس کے بند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کان ہی بند کر دو تاکہ کسی طرف سے آواز نہ آئے۔ تو وہاں پر مہر کا لفظ استعمال کیا۔ دل کے اندر دل ہی بند کر دو تاکہ کسی چیز کی کوئی چیز اندر نہ جائے۔ اور آنکھوں کے سامنے وہی چیز آئے گی جو سامنے ہوگی۔ آنکھوں کا نظر کون؟ جو سامنے ہوگی، چاروں طرف کی چیزیں نظر نہیں آئے گی تو وہاں پر خالی پردہ لگا دینا کافی ہے۔ آنکھوں کے سامنے پردہ کر دیا، اب کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو قرآن پاک نے کیا کہا؟ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پر پردے لگے ہوئے۔ مطلب اور انسان کو سمجھنے کے لیے تین چیز ہوتی ہے: دل، کان اور آنکھ۔ آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے اور دل سے سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انسان کے نعمتوں کو شمار کیا، اس میں بھی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دی سمجھنے کے لیے، پھر بھی تم نہیں مانے۔ تو وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر فرمایا اس کا نتیجہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بڑی سزا ہے۔ اور بڑی سزا کبھی آخرت میں بھی ہو جائے، تو آخرت میں تو ہونے والی، دنیا میں بھی ہو جائے۔ اور سب سے بڑی سزا یہاں پر یہ کہ ان کے دل سے اب نیک کام کرنے کی توفیق ختم کر لی گئی۔ اب وہ نیک کام کرتے نہیں بلکہ گناہ سے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ ایک گناہ کرے گا تو دوسرے گناہ کو کھینچے گا، پھر تیسرے گناہ کو کھینچے گا۔ اس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ اگر ہم ایک نیکی کریں گے تو دوسری نیکی کرنے کی توفیق ہوگی، پھر تیسری نیکی کرنے کی توفیق ہوگی۔ اس لیے علماء بیان کرتے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا کرنا یہ پہلی نیکی کے قبول ہونے کی علامت ہے، کہ اللہ نے اس نیکی کو قبول کیا تبھی تو دوسری نیکی کرنے کی توفیق دی۔ اب ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے اللہ نے ہماری ظہر کی نماز قبول کر لی، تب تو ہمیں عصر میں بلایا۔ تو یہ اصل ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ کافروں کا بیان ہے، پہلے کافر کہ جنہوں نے کلم کھلا کفر کیا تھا۔ اور اب آخر میں ایک نیا تفصیل کے ساتھ منافقین کی حالت کو بیان کیا، کہ منافقین نے کام ہی ایسے کیے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نقصان پہنچایا، اور آج بھی اسلام کو جو نقصان پہنچتا ہے ان منافقوں کی وجہ سے پہنچتا ہے، اور آج بھی منافق جیسے موجود ہیں۔ تو ظاہر میں ہمیں لگتے ہیں مسلمان اور ہمارے، لیکن اندر سے وہ منافق ہوتے، کافر ہوتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا میں اب دو ہی قسم کے لوگ رہ گئے، ایک مومن ایک کافر، ایک مسلمان ایک کافر۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ،
کہ وہ اللہ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے بعض مومن ہے بعض کافر ہے، اور آخرت میں بھی یہی دو ہوں گے، کافر اور مومن۔ کون سے خاندان سے تعلق ہے، کون سے گاؤں کے ساتھ تعلق ہے، کون سے قبیلے سے تعلق ہے، کہاں ہے، خود دیکھا نہیں جائے گا۔ مومن ہے جنت میں، کافر ہے جہنم۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے یہاں پر فرق کیا، اور یہ منافقین کا حال جو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں کفر سے بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔